آپ کی خدمت میں عرض ہے خاتمہ بالخیر کی دعا فرما دیجیے۔ آمین۔ اور حضور اس پرفتن دور میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ ایمان کی حفاظت تو واقعی دشوار ترین امر ہے، بس اللہ کی رحمت سے ہی حفاظت ہونی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ملفوظات میں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا یعنی ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا، خطرہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، نکال لیا جائے۔ تو اس سے یہ کہ پتہ چلا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر ہونا ضروری ہے، اور جس چیز کی فکر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تحفظ کا بھی حساب کتاب رہتا ہے۔ پیسے ہوتے ہیں، رقم بڑی ہے تو اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے تو وہ بچ بھی جاتی ہے کہ آدمی ادھر چھپائے گا ادھر چھپائے گا، احتیاط کرے گا، ایسی جگہ نہیں جائے گا جہاں مطلب خطرہ ہے کہ یہ لٹ جائے۔ تو اسی طرح ایمان بچانے کے لیے بھی ایسی جگہ نہیں جانا کہ یہاں لٹنے کا خطرہ ہو، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اس کو سنو اس کو سنو، اس میں ایمان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے صرف اپنوں کو ہی مطلب ہے کہ وہ سننا چاہیے، اپنے بھلے اپنی دعوت اسلامی بھلی، الحمدللہ اس میں کیا کمی ہے۔ تو پھر یہ کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ اگر کتاب نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھ لیں، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں، اوراد و وظائف بھی کرتے رہیں۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ورد یہ بھی دیا ہے کہ صبح کے وقت یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار 41 ٹائم روزانہ پڑھ لیں۔ صبح ہوتی ہے آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، یہ سارا جو پیریڈ ہے یہ صبح کہلاتا ہے، مارننگ۔ اس میں یہ اگر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ رات کو بھی اپنے اوراد جب بھی سوئیں تو اوراد پورے کرنے کے بعد آخر میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اور اگر بات چیت نہ کریں، اگر آپ کوئی بات چیت کر لی کلام کر لیا تو پھر سورہ کافرون پڑھ لیں تاکہ آخری کلام یہی ہو، تو انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا۔ اس طرح اوراد بھی کرتے رہیں، معلومات بھی رکھیں۔ کلمات کفر کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، جی ہاں فرض علوم میں سے اور فرض عین ہے، پتہ نہیں ہوگا تو بچے گا کے ساتھ میں، اس کو پڑھتے بھی رہیں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ پڑھ لیں۔ اردو ماشاءاللہ طلبہ کرام جو بڑے درجے ان کی تو اچھی ہوتی ہوگی، تو یہ 9ویں حصے میں بہار شریعت کے 9ویں حصے میں بھی کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات ہے۔ مرتد کا بیان غالباً یہ اس کا نام ہے، یہ ضرور پڑھ لیں۔ اس میں بھی کچھ ایسی ڈیٹیل ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے، اس کتاب میں اور بہت کچھ ہے، تو یہ بھی پڑھ لیں۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ لیں، اس میں بھی کافی ایمانیات کے حوالے سے ضروری معلومات ہیں اور بہت ضروریات دین کا اس میں کافی مواد ہے، اس کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک حفاظت کرے۔ اب جیسے کہ یا اللہ میرا برا خاتمہ نہ ہو، مجھے برے خاتمے سے بچا، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں عافیت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ آگ میں جل کر فوت ہوا، خواب میں دیکھا گیا، پوچھا کیا معاملہ ہوا، بولا وہ میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ایمان پر موت آئے، تو میرے ساتھ ایسا ہی وہ ایمان پر موت آئی، اور کہا گیا کہ اگر تم ساتھ میں عافیت بھی مانگتے تو تمہیں ہم جلا کر نہ مارتے۔ اللہ اکبر۔ عافیت، اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ